This is the Pearson Edexcel GCSE Paper 1 Listening in Urdu Higher Tier Practice Paper. You have 5 minutes to read through the question paper.
You may make notes at any time. In a few moments, you will hear the first recorded extract in Urdu. You will hear each extract twice. After playing the first extract, you will hear one bleep. After playing the second extract, you will hear two bleeps. After each question title is announced, there will be a pause to allow you to read the question. Some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now turn to the first question, section A. Eid. سوال نمبر 1 مثال میرا پسندیدہ تہوار چھوٹی عید ہے۔ میرا پسندیدہ تہوار چھوٹی عید ہے۔ سوال نمبر 1 صبح صبح غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کوئی میٹھی چیز کھا کر ہم سب گھر والے عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ وہاں سب کو عید کی مبارک دیتے ہیں اور خوشی سے گلے ملتے ہیں۔ گھر آ کر سب بڑوں سے عیدی ملتی ہے اور ہم سب بچے ساتھ بنی دکان کا رخ کرتے ہیں اور مزے کی چیزیں کھاتے ہیں۔ مجھے تو بڑی عید پر مزہ آتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ابا بکرا خرید لاتے ہیں۔ روز اس کو باہر سیر کروانا، چارہ ڈالنا، مجھے اس کی خدمت کر کے مزہ آتا ہے۔ عید والے دن ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنے بکرے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، پھر سب میں اس کا گوشت بانٹتے ہیں اور رات کو گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر باربیکیو کرتے ہیں۔ صبح صبح غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کوئی میٹھی چیز کھا کر ہم سب گھر والے عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ وہاں سب کو عید کی مبارک دیتے ہیں اور خوشی سے گلے ملتے ہیں۔ گھر آ کر سب بڑوں سے عیدی ملتی ہے اور ہم سب بچے ساتھ بنی دکان کا رخ کرتے ہیں اور مزے کی چیزیں کھاتے ہیں۔ مجھے تو بڑی عید پر مزہ آتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ابا بکرا خرید لاتے ہیں۔ روز اس کو باہر سیر کروانا، چارہ ڈالنا، مجھے اس کی خدمت کر کے مزہ آتا ہے۔ عید والے دن ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنے بکرے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، پھر سب میں اس کا گوشت بانٹتے ہیں اور رات کو گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر باربیکیو کرتے ہیں۔ Section B. ماحولیاتی آلودگی۔ سوال نمبر 2 مثال ماحولیاتی آلودگی کی زمین پر تباہ کاریاں۔ ماحولیاتی آلودگی کی زمین پر تباہ کاریاں۔ سوال نمبر 2 ہماری زمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن انسان ان قدرتی وسائل کو بے دردی سے ضائع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ درختوں کی کٹائی ہے۔ درختوں کی کمی سے برفانی تودے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں، خوراک کے ذرائع کم ہو رہے ہیں، گرمی کا زور بڑھ رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ درخت لگائیں، پانی ضائع نہ کریں، کچرا مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ ہماری زمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن انسان ان قدرتی وسائل کو بے دردی سے ضائع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ درختوں کی کٹائی ہے۔
درختوں کی کمی سے برفانی تودے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں، خوراک کے ذرائع کم ہو رہے ہیں، گرمی کا زور بڑھ رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ درخت لگائیں، پانی ضائع نہ کریں، کچرا مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ Section B. Travel. Question 3 exam. یوں تو سائنس نے انسان کے لیے کئی قسم کی تیز رفتار سواریاں ایجاد کی ہیں، لیکن ریل کی ایجاد نے انسان کے سفر کو بے انتہا آسان بنا دیا ہے۔ یوں تو سائنس نے انسان کے لیے کئی قسم کی تیز رفتار سواریاں ایجاد کی ہیں، لیکن ریل کی ایجاد نے انسان کے سفر کو بے انتہا آسان بنا دیا ہے۔ Question 3. موجودہ دور میں سفر کی سہولتیں عام ہیں اور لوگ سفر کی تکلیفوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ لوگ صبح گھر سے نکلتے ہی کئی سو میل کا سفر کر کے شام کو آسانی سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ سواریوں میں ہوائی جہاز کا سفر کرنا امیر کے لیے آسان ہے۔ درمیانے طبقے کے لوگ بس یا گاڑی کی نسبت ریل گاڑی میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ محفوظ بھی ہے اور کرائے کے لحاظ سے سستی بھی ہے۔ دراصل ریل کے ڈبے بہت کھلے اور ہوادار ہوتے ہیں۔ بچے، مرد اور عورت سب اس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور اگر دل کرے تو لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم بھاری اور جسامت میں بڑا سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ریل کی مفید ایجاد سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ موجودہ دور میں سفر کی سہولتیں عام ہیں اور لوگ سفر کی تکلیفوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ لوگ صبح گھر سے نکلتے ہی کئی سو میل کا سفر کر کے شام کو آسانی سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ سواریوں میں ہوائی جہاز کا سفر کرنا امیر کے لیے آسان ہے۔ درمیانے طبقے کے لوگ بس یا گاڑی کی نسبت ریل گاڑی میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ محفوظ بھی ہے اور کرائے کے لحاظ سے سستی بھی ہے۔ دراصل ریل کے ڈبے بہت کھلے اور ہوادار ہوتے ہیں۔ بچے، مرد اور عورت سب اس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور اگر دل کرے تو لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم بھاری اور جسامت میں بڑا سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ریل کی مفید ایجاد سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ Interests. مجھے نئے نئے دوست بنانے اور رشتہ داروں کے ساتھ ملنے، بات چیت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے نئے نئے دوست بنانے اور رشتہ داروں کے ساتھ ملنے، بات چیت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ Question 4. مجھے پہاڑی علاقوں کی سیر کرنا اور وہاں پر آبشاروں اور جھیلوں کی تصاویر بنانے کا بہت شوق ہے۔ مجھے دوسرے ملکوں کی سیر کرنے، وہاں کے کھانے کھانے اور ان کے رہن سہن کے انداز کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے۔ مجھے دوسروں کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے۔
اس لیے میں اپنی جیب خرچ جمع کر کے بچوں میں تحفے تقسیم کرتی ہوں اور رشتہ داروں کے گھر جا کر بھی ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی ہوں۔ مجھے تو روزانہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، یوں میری سب سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ مجھے پہاڑی علاقوں کی سیر کرنا اور وہاں پر آبشاروں اور جھیلوں کی تصاویر بنانے کا بہت شوق ہے۔ مجھے دوسرے ملکوں کی سیر کرنے، وہاں کے کھانے کھانے اور ان کے رہن سہن کے انداز کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے۔ مجھے دوسروں کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے، اس لیے میں اپنی جیب خرچ جمع کر کے بچوں میں تحفے تقسیم کرتی ہوں اور رشتہ داروں کے گھر جا کر بھی ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی ہوں۔ مجھے تو روزانہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، یوں میری سب سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ Environmental issues. Question 5 example. کوڑا جمع ہو جائے تو ہر طرف گندگی اور بدبو پھیل جاتی ہے، اس سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے جو جراثیم پھیلانے کی وجہ بنتی ہے۔ کوڑا جمع ہو جائے تو ہر طرف گندگی اور بدبو پھیل جاتی ہے، اس سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے جو جراثیم پھیلانے کی وجہ بنتی ہے۔ Question 5. خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ کوڑا کرکٹ اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ شہر میں گندگی اور غلاظت بہت پھیل گئی ہے، ہر طرف کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں، گندا پانی کھڑا ہے، ندی نالے بھی گندگی کی مثال بن گئے ہیں۔ اگر ہم سب صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تو یہ اس قدر بڑا مسئلہ نہ بنے۔ بالکل، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ اپنے گھر کی صفائی ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اسی طرح پورے ملک کو بھی اپنا گھر سمجھ کر صاف رکھنا چاہیے۔ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ کوڑا کرکٹ اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ شہر میں گندگی اور غلاظت بہت پھیل گئی ہے، ہر طرف کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں، گندا پانی کھڑا ہے، ندی نالے بھی گندگی کی مثال بن گئے ہیں۔ اگر ہم سب صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تو یہ اس قدر بڑا مسئلہ نہ بنے۔ بالکل، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ اپنے گھر کی صفائی ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اسی طرح پورے ملک کو بھی اپنا گھر سمجھ کر صاف رکھنا چاہیے۔ Film. Question 6. پاکستان میں سینما بینی کا رواج بڑھ رہا ہے۔ غیر ملکی فلمیں سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور اب معیاری اور تخلیقی فلمیں بنائی جا رہی ہیں کہ شعور میں اضافہ کیا جا سکے۔ مثبت پیغام، محنت اور ایمانداری سے بنی فلمیں معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب تو سینما گھروں میں بامقصد کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور ہاں، اب تو پاکستان میں ڈیجیٹل سینما بھی بن چکے ہیں۔
جن میں عام فلموں کے علاوہ 3D فلمیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ نئی نسل کے بچے بڑے سب 3D ٹیکنالوجی والے سینما گھروں میں جانا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان باقی دنیا کے مقابلے میں شاید ٹیکنالوجی میں کچھ پیچھے ہے، لیکن اس 3D سینما ٹیکنالوجی نے پاکستان کو 21ویں صدی میں داخل کر دیا ہے۔ پاکستان میں سینما بینی کا رواج بڑھ رہا ہے۔ غیر ملکی فلمیں سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور اب معیاری اور تخلیقی فلمیں بنائی جا رہی ہیں کہ شعور میں اضافہ کیا جا سکے۔ مثبت پیغام، محنت اور ایمانداری سے بنی فلمیں معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب تو سینما گھروں میں بامقصد کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور ہاں، اب تو پاکستان میں ڈیجیٹل سینما بھی بن چکے ہیں، جن میں عام فلموں کے علاوہ 3D فلمیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ نئی نسل کے بچے بڑے سب 3D ٹیکنالوجی والے سینما گھروں میں جانا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان باقی دنیا کے مقابلے میں شاید ٹیکنالوجی میں کچھ پیچھے ہے، لیکن اس 3D سینما ٹیکنالوجی نے پاکستان کو 21ویں صدی میں داخل کر دیا ہے۔ Fast food. Question 7. اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ اکیلے اکیلے کیا کھایا جا رہا ہے؟ دنیا کا پہلا فاسٹ فوڈ۔ کیا کہا؟ میں نے کہا سب ثقافتوں کے میلاب سے بننے والا پکوان، دنیا کا پہلا فاسٹ فوڈ سموسا کھا رہی ہوں۔ اماں نے اس میں آلو اور سبزیاں بھری ہیں۔ یہ بچے بڑے بوڑھے سب کی پسند ہے۔ اسکول، یونیورسٹی یا دفتر کی کینٹین ہو، سب کی رونق سموسا ہی ہوتی ہے۔ اور رمضان میں افطار بھی اس کے بنا ادھوری ہے۔ ہا ہا ہا، ایک غیر ملکی پکوان ہماری روایت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ہر ملک میں یکساں مقبول ہے، لیکن کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی مضر صحت خوراک بھی ہے، جو گھی میں تلی ہونے کی وجہ سے بے انتہا کیلوریز رکھتی ہے۔ بس بس اور کچھ مت کہو، ہمارا مزہ خراب مت کرو۔ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ اکیلے اکیلے کیا کھایا جا رہا ہے؟ دنیا کا پہلا فاسٹ فوڈ۔ کیا کہا؟ میں نے کہا سب ثقافتوں کے میلاب سے بننے والا پکوان، دنیا کا پہلا فاسٹ فوڈ سموسا کھا رہی ہوں۔ اماں نے اس میں آلو اور سبزیاں بھری ہیں۔ یہ بچے بڑے بوڑھے سب کی پسند ہے۔ اسکول، یونیورسٹی یا دفتر کی کینٹین ہو، سب کی رونق سموسا ہی ہوتی ہے۔ اور رمضان میں افطار بھی اس کے بنا ادھوری ہے۔ ہا ہا ہا، ایک غیر ملکی پکوان ہماری روایت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ہر ملک میں یکساں مقبول ہے، لیکن کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی مضر صحت خوراک بھی ہے، جو گھی میں تلی ہونے کی وجہ سے بے انتہا کیلوریز رکھتی ہے۔ بس بس اور کچھ مت کہو، ہمارا مزہ خراب مت کرو۔ Places to see.
Question 8 example. پاکستان اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز فیصل مسجد کو حاصل ہے۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز فیصل مسجد کو حاصل ہے۔ Question 8, Part A. یہ مسجد اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان بنائی گئی ہے۔ ہزاروں سیاح ہر سال اس مسجد کو دیکھنے پاکستان آتے ہیں۔ پاکستانی خطاط صادقین نے اس مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات تحریر کی ہیں۔ اس مسجد میں 3 لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان بنائی گئی ہے۔ ہزاروں سیاح ہر سال اس مسجد کو دیکھنے پاکستان آتے ہیں۔ پاکستانی خطاط صادقین نے اس مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات تحریر کی ہیں۔ اس مسجد میں 3 لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ Question 8, Part B. مسجد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلامی ریسرچ سینٹر، عجائب گھر اور کتب خانہ بھی بنایا گیا ہے۔ مسجد میں سیڑھیوں اور لفٹ دونوں کا انتظام موجود ہے۔ مینار پر سونے کے جال بنائے گئے ہیں۔ اور بھی کچھ بتاؤ۔ مسجد کی تعمیر میں خیال رکھا گیا کہ مسجد زلزلوں اور دیگر حادثات سے بھی محفوظ رہے۔ مسجد میں دفاتر اور انتظامیہ کی رہائش گاہیں بھی موجود ہیں۔ مسجد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلامی ریسرچ سینٹر، عجائب گھر اور کتب خانہ بھی بنایا گیا ہے۔ مسجد میں سیڑھیوں اور لفٹ دونوں کا انتظام موجود ہے۔ مینار پر سونے کے بال بنائے گئے ہیں۔ اور بھی کچھ بتاؤ۔ مسجد کی تعمیر میں خیال رکھا گیا کہ مسجد زلزلوں اور دیگر حادثات سے بھی محفوظ رہے۔ مسجد میں دفاتر اور انتظامیہ کی رہائش گاہیں بھی موجود ہیں۔ Experiences. Question 9, Part A. گھورک ہل اسٹیشن صوبہ سندھ کا ایک ایسا مقام ہے جسے 1860 عیسوی میں ایک انگریز سیاح جارج نے دریافت کیا۔ بلوچی زبان میں اس کے معنی ٹھنڈا مقام کے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں موسم سرما میں برف باری ہوتی ہے۔ تمام پہاڑیاں برف سے ڈھک جاتی ہیں۔ یہ سطح سمندر سے 5688 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ گلگت کی طرح پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ موسم گرما میں تو اس کا درجہ حرارت 25 سے 30 سینٹی گریڈ رہتا ہے، لیکن سردیوں میں یہ 0 سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کوئی خاص راستہ نہیں ہے، خود ہی پہاڑیوں کو کاٹ کر 4 وہیل جیپ کے لیے راستہ بنایا گیا ہے جو انتہائی غیر محفوظ ہے۔ گھورک ہل اسٹیشن صوبہ سندھ کا ایک ایسا مقام ہے جسے 1860 عیسوی میں ایک انگریز سیاح جارج نے دریافت کیا۔ بلوچی زبان میں اس کے معنی ٹھنڈا مقام کے ہیں۔
یہ وہ علاقہ ہے جہاں موسم سرما میں برف باری ہوتی ہے، تمام پہاڑیاں برف سے ڈھک جاتی ہیں۔ یہ سطح سمندر سے 5688 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ گلگت کی طرح پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ موسم گرما میں تو اس کا درجہ حرارت 25 سے 30 سینٹی گریڈ رہتا ہے، لیکن سردیوں میں یہ 0 سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کوئی خاص راستہ نہیں ہے، خود ہی پہاڑیوں کو کاٹ کر 4 وہیل جیپ کے لیے راستہ بنایا گیا ہے جو انتہائی غیر محفوظ ہے۔ Question 9, Part B. بہت سے سیاح اس علاقے کو دیکھنے آتے ہیں اور کیمپنگ کے ذریعے قدرتی ماحول کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہاں بہت سے ریسٹورنٹ بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس جگہ پر تعمیراتی کام بھی کیے جا رہے ہیں جن میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، پانی، بجلی کی فراہمی، قدرتی گیس کی فراہمی، موبائل فون تاروں، ریسٹورنٹ، ہوٹل اور چیئر لفٹ شامل ہیں۔ گورکھ ہل ایک کامیاب ہل اسٹیشن بن کر ملکی آمدنی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ سخت گرمی میں بھی برف باری کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بہت سے سیاح اس علاقے کو دیکھنے آتے ہیں اور کیمپنگ کے ذریعے قدرتی ماحول کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہاں بہت سے ریسٹورنٹ بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس جگہ پر تعمیراتی کام بھی کیے جا رہے ہیں جن میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، پانی، بجلی کی فراہمی، قدرتی گیس کی فراہمی، موبائل فون تاروں، ریسٹورنٹ، ہوٹل اور چیئر لفٹ شامل ہیں۔ گورکھ ہل ایک کامیاب ہل اسٹیشن بن کر ملکی آمدنی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ سخت گرمی میں بھی برف باری کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ Eating out. Question 10 example. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھائیں وہ ہمارے لیے باعث صحت ہو، اور برصغیر کے روایتی کھانے مثلاً دال، سبزی اور چپاتی عموماً نہ صرف سستی بلکہ صحت بخش غذا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھائیں وہ ہمارے لیے باعث صحت ہو، اور برصغیر کے روایتی کھانے مثلاً دال، سبزی اور چپاتی عموماً نہ صرف سستی بلکہ صحت بخش غذا ہے۔ Question 10, Part 1. اس لیے میں تو پاکستان کے روایتی کھانے ہی پسند کرتی ہوں۔ مجھے گندم کی روٹی اور ساگ کا سالن کھانا پسند ہے جو صحت اور ذائقے سے بھرپور ہے۔ پاکستان میں جون کے مزیدار پھل اور سبزیوں کی بہتات ہے، اس لیے یہاں ان سے نت نئے پکوان تیار کیے جاتے ہیں جن کا صحت اور ذائقے میں کوئی ثانی نہیں۔ تقریبات پر گھروں میں دیگ میں کھانا پکایا جاتا ہے جس کی لذت کا تو جواب ہی نہیں۔ اس میں میٹھے اور نمکین چاول اور گوشت کے سالن پکائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں دیگ کو مذہبی اور معاشرتی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کھانے سستے بھی مل جاتے ہیں اور اس طرح کی خوراک میں مکمل غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے میں تو پاکستان کے روایتی کھانے ہی پسند کرتی ہوں۔ مجھے گندم کی روٹی اور ساگ کا سالن کھانا پسند ہے جو صحت
اور ذائقے سے بھرپور ہے۔ پاکستان میں جون کے مزیدار پھل اور سبزیوں کی بہتات ہے، اس لیے یہاں ان سے نت نئے پکوان تیار کیے جاتے ہیں جن کا صحت اور ذائقے میں کوئی ثانی نہیں۔ تقریبات پر گھروں میں دیگ میں کھانا پکایا جاتا ہے جس کی لذت کا تو جواب ہی نہیں۔ اس میں میٹھے اور نمکین چاول اور گوشت کے سالن پکائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں دیگ کو مذہبی اور معاشرتی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کھانے سستے بھی مل جاتے ہیں اور اس طرح کی خوراک میں مکمل غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ Question 10, Part 2. میں جب سے انگلستان سے پاکستان آئی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں روایتی کھانوں کے بجائے فاسٹ فوڈ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ میرے لیے یہ بات خوش آئند ہے کیونکہ مجھے تو پاکستانی دیگی مرچ مسالوں والے کھانے بالکل پسند نہیں۔ کون ان کو گھنٹوں پکائے اور پھر کھائے۔ فاسٹ فوڈ بنا بنایا جب جو دل کیا تیار مل جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں وقت بھی نہیں لگتا، یوں وقت کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے من پسند کھانے خرید کر کھانے کی استعداد رکھتے ہیں تو ان کو کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ باہر جا کر فاسٹ فوڈ کھانے سے اچھی خاصی تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ اب 2 لوگوں کے لیے گھر میں سالن پکانے کے بجائے باہر سے لے کر کھانا ہی عقل مندی ہے۔ میں جب سے انگلستان سے پاکستان آئی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں روایتی کھانوں کے بجائے فاسٹ فوڈ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ میرے لیے یہ بات خوش آئند ہے کیونکہ مجھے تو پاکستانی دیگی مرچ مسالوں والے کھانے بالکل پسند نہیں۔ کون ان کو گھنٹوں پکائے اور پھر کھائے۔ فاسٹ فوڈ بنا بنایا جب جو دل کیا تیار مل جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں وقت بھی نہیں لگتا، یوں وقت کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے من پسند کھانے خرید کر کھانے کی استعداد رکھتے ہیں تو ان کو کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ باہر جا کر فاسٹ فوڈ کھانے سے اچھی خاصی تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ اب 2 لوگوں کے لیے گھر میں سالن پکانے کے بجائے باہر سے لے کر کھانا ہی عقل مندی ہے۔ This is the end of the recording. You may continue to write and check your answers until the end of the test.